أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے سورہ توبہ آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے مومنین اور مجاہدین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے منافقین کے تذکرے تھے، مشرکین کے تذکرے تھے۔ تو قرآن کریم میں جہاں پر مشرکین منافقین کے لیے وعیدات اور عذاب کا ذکر ہوا کرتا ہے، وہی مومن اور مخلص مومنوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں اور ان کے صفات اور ان کے لیے بنائے ہوئے باغات کا ذکر ہوتا ہے بطور تسلی کہ اگر مشرک کافر اور منافق کے لیے جہنم کے گڑھے تیار کیے ہیں تو مومن کے لیے، مجاہد اسلام کے لیے ہم نے باغات اور جنات تیار کی ہیں۔ تو اس کا ذکر فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ رب العالمین، ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسهم ان کی جانیں، واموالهم اور ان کے مال، بان لهم الجنہ اور بدلے میں انہیں جنت عطا کی ہے۔ جنت کے بدلے میں ان سے کیا لیے؟ جان اور مال لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومن جو ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتل و قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا لفظ نہیں استعمال، قتل کا لفظ استعمال کیا تاکہ کوئی دروازہ ہی نہ رہے تعویلات کا۔ تو فرمائے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راہ میں قتل و قتال کرتے ہیں، فیقتلون، بس یہ قتل کرتے ہیں کفار کو بھی، ویقتلون اور یہ قتل کیے جاتے ہیں، یہ خود بھی قتل ہو رہے، ٹھیک ہے نا، شہید ہوتے ہیں۔ اللہ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ڈائری میں لکھ دیتے ہیں، نوٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ بھی 3 کتابوں میں درج ہو گیا ہے۔ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، فی التوراۃ، یہ توریت میں بھی ہے، والانجیل، انجیل میں بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی ہے، یہ وعدہ پکا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس خوش ہو جاؤ تمہاری اس خریداری سے، تمہاری اس تجارت سے، بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے اس سے کی ہے، اللہ سے کی ہے، جو تم نے اللہ کے ساتھ یہ تجارت کی ہے نا، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون،
عبادت کرنے والے، الحامدون اور حمد و ثنا کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، سفر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف اور معروفات اچھائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ ایمان والے۔ وبشر المؤمنین اور ان ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو، ان ایمان والوں کو کیا سنا دو؟ بشر خوشخبریاں سنا دو، المؤمنین ایمان والوں کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جمعے والے دن میں نے مکمل اس کی ٹھیک ہے نا تائید میں یہ آیت نکالی تھی میں نے، ما کان للنبی کہ جب عبداللہ ابن ابی مردار ہو گیا، اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، فاروق اعظم نے روکنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا ما کان للنبی کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین یہ کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے۔ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم تو ٹھیک ہے نا یہ دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، مشرک تھا یا جو بھی تھا، اللہ بخشے جی اللہ بخشے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ نبی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا اور صرف یہ نہیں فرمایا وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار دور کا نہیں، قریبی بھائی کیوں نہ ہو، والد کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے آپ، قرآن نے اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ بعد اس کے کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنم والے ہیں، وہ آگ والے، یعنی انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ مشرک دنیا سے گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہ مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ تو فرمایا بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ہے بات کہ یہ جہنم والے ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ کے لیے دعا کی، یہ دیکھیں نا قرآن کیسے حل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا شبہات کو۔ یہ 16واں پارہ ہے سورت کا نام سورت مریم آیت نمبر 47 فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں تو باپ نے جو ہے نا بہت غصے ہوا نا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے الہہ سے رغبت اختیار کرتا ہے، تو میرے الہہ کے پیچھے باتیں کرتا رہتا ہے۔ لئن لم تنتہی اگر تو اس سے باز نہ آیا، لارجمنک وہجرنی ملیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا چل مجھ سے دور چلا جا، دور ہو جا، ٹھیک ہے نا، میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جا۔ قال سلام علیکا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ مسئلے کو ماننے والا نہیں ہے، تو کہنے لگے سلام ہے۔ یہ باپ کو یہ سلام نہیں جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تو دعا ہے، یہ وہ سلام متارکت ہے جس بندے سے ہم دور ہوتے نہیں کہتے چل یار، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ سلام ہے۔ سأستغفر لک ربی میں ان قریب تیرے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا، انہو کان بی خفیہ بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بھائی کہا تھا اپنے باپ سے، کیوں وہ مشرک نہیں تھا آزر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر اور چلو ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، تو اس اعتراض کی اس شعبے کا دفع کیا، فرمایا
فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، یہ والی بات ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار ہے اپنے باپ کے لیے إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یہ وہ صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا. یہ والا سورہ مریم میں استغفر اللہ کا، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. تو فرمایا وہ تو باپ سے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام پہ یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ، کہ بے شک اس کا والد اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بیزار ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب یہ معلوم ہو گئی، اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ پکا مشرک ہے، ابھی یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ تبرأ منہ، واضح الفاظ ہے، بری ہے، ٹھیک ہے نا، بری ہو گیا اپنے باپ سے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کے حق میں دعا نہیں کی. شرک اتنا غلیظ ترین گناہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہی والدین فرمایا اگر آگ میں کودنے کا حکم دے تب بھی کود جاؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن شرک پہ ابارے تو پھر ان کی اتباع نہیں کرنی. تو فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ، بڑے جو ہے لأواہ حلیم، بردبار، بڑے نرم دل، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، نرم دل ہے، حلیم، بردبار. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، وما كان الله، نہیں اللہ ليضل قوما، کہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ هداهم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی ہے، حتى يبين لهم. وہ کہتے ہیں نا بٹیار کے پاس بندہ بیٹھتا ہے نا تو دانے نہ بھی لے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بننے جو دانے بھونتا ہے نا تو وہ اس کے اثرات پڑ ہی جاتے ہیں کپڑوں پہ، ٹھیک ہے نا، وہ کالے نشانات کالک لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور خوشبو والے کے پاس بندہ بیٹھے تو خوشبو نہ بھی لینا تب بھی وہ خوشبو اس سے جب باہر نکلے گا نا تو اس سے خوشبو آتی رہے گی. ٹھیک ہے نا، بلال نے دیکھے نا بتا دیے وہ معنی کیا ہے. تو فرمایا اذ ہداہم، جب انہیں ہدایت دی، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک ان کے لیے بیان نہ کرے کہ وہ چیزیں جن سے انہوں نے بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے نہ کوئی دوست ہے. من ولی، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، ولا نصیر، اور کوئی مددگار نہیں ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، آخری آیات ہے، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ متوجہ ہوا نبی پر. اس سے پہلے میں ایک آیت بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ سورۃ الفتح میں اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد عربی اللہ کے رسول ہیں. والذین آمنوا والذین معہ، اور وہ لوگ بے شک جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں. یہ دیکھیں والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، ہر وقت ساتھ دینے والے. آپ کہیں گے آسانی میں تو ہر کوئی ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں ساتھ دیا کریں. یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، اپنے تو وہ ہے جو مشکل میں ساتھ دے. تو پھر اس سورہ فتح والی آیت کی تفسیر ہے یہ آیت، کیونکہ قرآن بعض کی تفسیر خود کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں آئے کہ خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، اپنا تو وہ ہے جو دکھ میں ساتھ دے، تو دیکھیں اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق اللہ متوجہ ہوا اپنی رحمت کے ساتھ نبی کی طرف، والمہاجرین، اور مہاجرین کی طرف، والانصار، اور انصار صحابہ کی طرف. یہ مہاجرین و انصار کون ہیں؟
اللہ فرماتے ہیں الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی مشکل گھڑی میں اتباع کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس آیت کی تفسیر ہے ماسٹر صاحب. والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہے. اب آسانی میں صرف ساتھ نہیں فرمایا، یہ مہاجرین و انصار وہ لوگ ہیں الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جتنے بھی مشکل مرحلے آئے انہوں نے نبی کی اتباع نہیں چھوڑی ہے. مشکل میں نبی کے ساتھ دینے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹھیڑے ہو جاتے لیکن اللہ نے مضبوط کر دیے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر رؤوف بڑا شفیق ہے، رحیم مہربان ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جو پیچھے چھوڑے گئے تھے. غزوہ تبوک پہ جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس دن بات کی نا، ٹھیک ہے نا، مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ. تو فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی ہے، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود کشادہ ہونے کے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان پہ اپنے جان بھی تنگ ہو گئے، دل تنگ پڑ گئے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اور انہوں نے گمان کر دیا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کی طرف ہے. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر پوری دنیا غلیل بن جائے، پتھر اس میں ہو اور مارنے والا جو ہے اللہ ہو، تو کوئی جائے پناہ کون سی ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مارنے والے کے قدموں میں جائے پناہ ہے. جب اللہ مارنے والا ہے، پوری دنیا غلیل ہے، اس میں پتھر ہے، تو پھر اسی کے قدموں میں جائے پناہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ جائے پناہ نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ان 3 صحابہ کے، میں یہاں چھوٹا استدلال پیش کرنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو پیچھے سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے ان پہ بھی میں متوجہ ہوں، ان کو بھی معاف کر دیا ہے. اگر اللہ ان کی طرف بھی اپنی رحمت پہ متوجہ ہو رہا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو جو ساتھ گئے تھے 950 میل سفر کر کے، ان کا عالم اور ان کی شان کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہماری سوچ سے باہر یہ باتیں. تو فرمایا اللہ اکبر ثم تاب علیہم، پھر ان پر متوجہ ہوا، اللہ ان کے توبے کو قبول کیا. یہ میں متوجہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. یہ توبے کا لفظ تابہ، اور اس کی نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اگر انسانوں کے لیے تابہ، مثال تابہ خالد، ٹھیک ہے نا، چاچا خالد نے توبہ کی ہے، تابہ سردار نے توبہ کی ہے، تو ہم گناہوں سے توبہ کریں گے. لیکن جب یہ تاب اللہ، یہ اللہ کی طرف نسبت ہو، تو پھر اللہ تو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے. اللہ کے تو اللہ کے لیے پھر معنی ہوگا کہ اللہ اپنے بندے کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو تاب علیہم، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، ان کی توبہ کو قبول کیا. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.